نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، حالیہ ان دنوں لال مسجد کا معاملہ چل رہا ہے۔ 2007 کے اندر لال مسجد پر حملہ ہوا تھا، لال مسجد کو شہید کیا گیا تھا، لیکن آج 18 سال کے بعد اس معاملے کو پھر اٹھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے گفتگو کرنے والے جامعۃ الرشید کے محتمم حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ لال مسجد کے اندر کوئی شہادتیں نہیں ہوئیں، نہ کوئی بچہ شہید ہوا، نہ کوئی بچی شہید ہوئی۔ اس کے بعد سے پھر سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب حفظہ اللہ کی طرف سے بھی کچھ جوابات اور اپنی وضاحتیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب حفظہ اللہ، اسی طرح بھائی محمد آفاق خان صاحب، تو انہوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم پر ایک طرح کی گفتگو کی ہے۔ کسی نے مفتی عبدالرحیم کا ساتھ دیا ہے اور کسی نے مولانا عبدالعزیز کا ساتھ دیا ہے۔ بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹائمنگ صحیح نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ لال مسجد کے معاملے کو چھیڑا جائے۔ یہ وقت اور ہے، غزہ فلسطین کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنے ان معاملات کے اندر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور معاملہ بھی وہ جو کئی عرصے پرانا ہے، جو دب چکا ہے، جن کے شہید ہوئے ان کے زخموں پر ہو سکتا ہے مرہم رکھا جا چکا ہو، ان کے زخم بھر چکے ہو۔ اب پھر اس معاملے کو اچھالنا تو ان کے زخموں پر دوبارہ نمک چھیڑنے والی بات ہے، ان کے زخموں کو تازہ کرنے والی بات ہے۔ اس لیے یہ باتیں اس وقت مناسب نہ تھیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دونوں طرف سے آراء آ رہی ہیں، ہر ایک رائے کا ادب و احترام ہو، ہر ایک رائے کو سنجیدگی سے لیا جائے، کسی کی نیت پر، کسی کی دیانت پر، کسی کی امانت پر حملہ نہ کیا جائے کہ اس کی نیت یہ تھی، یہ فلاں کا ساتھ دے رہا ہے، اس کی نیت یہ تھی، یہ فلاں کا ساتھ دے رہا ہے۔ الزام کسی ایک پر نہ لگائیں، اس لیے کہ جب تک آپ کے پاس مکمل تحقیقات نہیں ہیں تو آپ بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پھر اس کی تحقیق کر لیا کرو، آیا اس خبر کے اندر سچ کیا ہے، آیا اس خبر کے اندر جھوٹ کیا ہے۔ تو وہاں پر جو رہنے والے تھے، اس مدرسے کے اندر پڑھنے پڑھانے والے افراد تھے، اس معاملے کے اندر جو اس وقت شریک تھے، یا آس پاس کے محلے والے، وہ اس بات کی گواہی دیں، وہ اس پر گفتگو کریں تو وہ اس پر گفتگو کرتے ہوئی اچھے لگتے ہیں۔ جن کا 2007 سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو 2007 کے اندر پتہ نہیں کہاں تھے، نہ راول پنڈی کے اندر موجود تھے، نہ لال مسجد کے پڑھنے والوں میں شریک، نہ پڑھانے والوں میں شریک، نہ اس محلے میں شریک، آج ہم سنی سنائی باتوں کو لے کر اس معاملے پر گفتگو کریں تو یہ بالکل درست نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال میں جب تک بندے کے پاس مکمل تحقیق نہ ہو، کسی معاملے پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر دونوں طرف دیکھا جائے تو دونوں طرف عالم ہیں، دونوں طرف سفید ریش ہیں، دونوں کی داڑیاں سفید ہیں، دونوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو ہم اگر ایک طرف ہو جائیں گے تو دوسری طرف بھی عالم ہے، دوسری طرف بھی سفید ریش ہے،
دوسری طرف بھی خدمت کرنے والا موجود ہے۔ دین کی خدمتیں ان کی اپنی اپنی جگہ پر مسلم ہیں، اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ کتنے فریدیہ کے فاضل ہوں گے، کتنے جامعۃ الرشید کے فاضل ہوں گے، لہٰذا ان دونوں کی خدمتوں کو سراہنا چاہیے۔ اور جب رائے کا اختلاف ہو جائے تو ہم اپنے علاقے کے اندر دیکھیں ہمارے علاقے کے اندر فضا کون سی ہے، ہم کہہ دیں کہ بس دونوں ٹھیک ہیں، دونوں بڑے ہیں، ہم دونوں پر اعتماد کرتے ہیں، دونوں کی رائے کو ہم ادب و احترام سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دونوں درست ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس وقتی اختلاف کو ختم فرمائیں۔ یہ جو چھوٹا سا اختلاف بن گیا ہے، اللہ اس اختلاف کو ختم فرما کر اتحاد و اتفاق کی فضا کو قائم فرمائیں، اس لیے کہ اتحاد اور اتفاق ضروری ہے۔ اگر ہم آپس کے اندر بٹ گئے، آپس کے اندر تقسیم ہو گئے، ہمارا آپسی اختلاف شروع ہو گیا، آپس کے اندر ہم ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، تو پھر کافر ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ جو حقیقتاً ہمارے مخالف ہیں وہ ہمارے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں آسانی کے ساتھ توڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو دوسرے افراد ہیں انہیں اللہ جل شانہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ اس اختلاف کو ختم فرمائیں، اور جن کی مکمل تحقیقات نہیں ہیں تو وہ اس معاملے پر گفتگو بھی نہ کرے۔ اللہ جل شانہ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس وقتی اختلاف کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔